بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و عافیت سے رکھیں۔ گزشتہ لیکچر میں ہم نے خیار کی تفصیلات، خیار کا مفہوم اور خیار کی مختلف اقسام کا اجمالی تذکرہ کیا تھا۔ اس لیکچر میں اور آئندہ آنے والے لیکچرز میں ہم انشاءاللہ ہر خیار کو اس کی تمام تر تفصیلات اور احکام کے ساتھ ذکر کریں گے۔ تو اس لیکچر میں ہم خیار شرط کے حوالے سے ڈسکس کریں گے کہ خیار شرط کیا ہوتا ہے، یعنی جو کنڈیشن آپشنز ہوتا ہے کہ اس کسی عقد میں کوئی کنڈیشن لگا دی جاتی ہے تو اس کی کیا تفصیلات ہیں، جسے خیار شرط کہا جاتا ہے۔ خیار شرط کی تعریف اگر ایک نظر دیکھی جائے وہ یہ ہے کہ خیار شرط سے مراد وہ خیار ہے جو عاقدین میں سے کسی ایک کو عقد کے باقی رکھنے یا فسخ کرنے کا اختیار دیتا ہے، اور یہ اختیار عقد کے وقت بیع میں شرط لگانے کی وجہ سے ثابت ہوتا ہے۔ یعنی دو باتیں اس کے اندر سامنے آتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ خیار شرط جو ہوتا ہے یہ عاقدین میں سے کسی ایک کے لیے ہو سکتا ہے، یعنی خریدار کے لیے بھی ہو سکتا ہے اور فروخت کنندہ بیچنے والے کے لیے بھی ہو سکتا ہے، نمبر ایک۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ خیار جو ہے یہ عقد کے وقت، معاملہ کرتے وقت کوئی اس خیار کی شرط لگانی ہوتی ہے کہ مجھے اتنے دن کا اختیار ہے، اتنے دن کا نہیں ہے۔ اگر اس خیار کی شرط نہ لگائی جائے تو فی نفسی ہی بذات خود یہ خیار ثابت نہیں ہوتا۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس خیار سے جو حاصل ہوتا ہے وہ عقد کو باقی رکھنا ہے یا عقد کو فسخ کرنے کا حق ہے۔ تو یہ بنیادی طور پر خیار شرط کی تعریف ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی شخص موبائل یا کوئی لیپ ٹاپ یا کوئی دوسری چیز خریدے اور خریداری کے وقت 3 دن میں عقد کا خیار لے لے کہ بھئی میں اس کو خرید کر لے جا رہا ہوں، اگر یہ مجھے پسند آیا، اچھا لگا تو میں 3 دن کے اندر اندر آپ کو کنفرم کر دوں گا، اور اگر مجھے پسند نہ آیا تو میں آپ کو 3 دن کے اندر اندر یہ چیز واپس کر سکتا ہوں۔ اس کے بعد یہ دیکھا جائے کہ خیار شرط کس کو حاصل ہوگا۔ خیار شرط مندرجہ ذیل 3 افراد میں سے کسی کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ چنانچہ جیسے ہم نے گزشتہ اس میں سلائیڈ میں ذکر کیا، خریدار یعنی جو پرچیزر ہے وہ اس کو اپنے لیے رکھ سکتا ہے۔ اسی طرح فروخت کنندہ یعنی جو سیلر ہے وہ بھی خیار کی شرط لگا سکتا ہے۔ اور نمبر 3، تھرڈ پارٹی، کوئی بھی شخص، کوئی تیسرا شخص جو اس معاملے میں انوالو ہو۔ فار ایگزامپل جدید معاملات میں جب کارپوریٹ کے معاملات ہو رہے ہوتے ہیں تو گارنٹیز کا معاملہ ہوتا ہے، اسی طرح دیگر معاملات ہوتے ہیں جہاں پہ تیسری پارٹی بھی انوالو ہوتی ہے۔ تو تیسری پارٹی اگر بطور فیصل ہے، تیسری پارٹی اگر بطور ضامن ہے، تیسری پارٹی اگر بطور وکیل ہے، کسی بھی حیثیت میں جہاں تیسری پارٹی عقد کے اندر انوالو ہو رہی ہے تو اسے بھی یہ خیار لگانے کا حق حاصل ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہ دیکھا جائے کہ خیار شرط کی مدت زیادہ سے زیادہ کتنی ہو سکتی ہے۔ تو یہ بات واضح رہے کہ انعقاد کے وقت خیار شرط، چونکہ اس کی یہ شرط ہے کہ خیار شرط انعقاد کے وقت بھی لگایا جا سکتا ہے اور انعقاد کے بعد بھی لگایا جا سکتا ہے، یعنی لیکن اس میں بظاہر رضامندی ہو تو بعد میں اور عند العقد دونوں صورتوں میں یہ درست ہوگا۔ البتہ اس کی مندرجہ ذیل، اس کی جو مدت ہے اس کے لیے مندرجہ ذیل شرائط کا پایا جانا ضروری ہے۔ یعنی پہلی بات تو یہ ہے کہ مدت جو ہے وہ طے شدہ ہو، ایسا نہ ہو کہ مدت طے ہی نہ ہو، اگر ایسا ہوگا تو یہ خیار بات درست نہیں ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ معلوم بھی ہو، یعنی خیار رکھنا معلوم، مثلا خیار کی مدت تو طے کر لی کہ بھئی 3 دن ہوگی،
اب خیار کس کے لیے ہے کس کے لیے نہیں ہے، خیار لیا بھی جا رہا ہے یا نہیں لیا جا رہا، یہ کنفرم نہیں ہوا، یہ معلوم نہیں ہے پارٹیز کو۔ اسی طرح خیار جو ہے وہ محدود ہو، ایسا نہ ہو کہ لامحدود خیار لگا دیا کہ بھئی جب میرا دل چاہے گا میں اس کو فسخ کر دوں گا، جب میرا دل چاہے گا میں اس کو جاری رکھ لوں گا، تو اس طرح کی خیار کی شرط لگانا یہ خیار اس سے درست نہیں ہوتا۔ خیار شرط کو ساقط کرنے کے اسباب، یعنی وہ کیا اسباب ہیں کہ اگر ان کو اختیار کیا جائے تو خیار شرط ساقط ہو جاتا ہے اور عقد جو ہے وہ لازم اور نافذ ہو جاتا ہے۔ تو بہت سارے اسباب ہیں، ہم ایک ایک کر کے ان کا تذکرہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے مدت کا ختم ہو جانا، یعنی خیار شرط میں جو خیار کی مدت لگائی گئی تھی وہ مدت مکمل ہو گئی، تو جیسے ہی مدت مکمل ہوگی تو اس کے بعد بتانا کہ میں رکھ رہا ہوں یا میں رد کر رہا ہوں یہ ضروری نہیں ہوگا، مدت کے ختم ہوتے ہی خیار شرط بھی ختم ہو جائے گا اور عقد لازم ہو جائے گا۔ دوسری بات، صاحب خیار کی موت یعنی انتقال ہو جانا، مشتری نے خریدار نے خیار رکھا تھا اس کا انتقال ہو گیا تو خیار شرط ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح مبیع میں ناقابل رفع عیب کا آ جانا، کیونکہ مبیع یعنی خرید و فروخت جس چیز کی ہو رہی ہے، ماخوذ علیہ جو چیز ہے اس کے اندر کوئی ایسا عیب آ گیا، کوئی ایسا مسئلہ آ گیا جس کی وجہ سے اب وہ چیز پہلی حالت پہ نہیں رہی اور اس عیب کو ختم کر کے اس چیز کو پہلی حالت پر لایا بھی نہیں جا سکتا، ایسی چیز واقع ہونے سے، ایسا عیب واقع ہونے سے بھی خیار شرط ساقط ہو جاتا ہے۔ نمبر 4، مبیع کا ہلاک ہو جانا، یعنی معقود علیہ جس پہ معاملہ ہو رہا ہے وہ چیز ہی ضائع ہو جائے، ختم ہو جائے، ہلاک ہو جائے، چوری ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، وہ چیز باقی نہ رہے، تو ایسی صورت میں بھی خیار شرط ساقط ہو جاتا ہے۔ اسی طرح مبیع میں ایسی زیادتی کا پیدا ہو جانا جو کہ مبیع کی جنس سے ہی ہو یا مبیع کے ساتھ متصل ہو، مثلا کسی نے زمین خریدی تھی اور اس زمین میں ایک مدت کا خیال رکھا تھا، اس دوران اس زمین میں کاشتکاری ہو گئی، فصل اگ گئی، تو اب چونکہ اب اس کی ویلیو بڑھ گئی ہے تو لہٰذا اب اس چیز کی حیثیت پہلے جیسی نہیں رہی ہے، اس لیے اب یہ خیار شرط ساقط ہو جائے گا اور یہ معاملہ اثر نو ہوگا۔ اسی طرح ایسی زیادتی جو مبیع سے پیدا ہو اور مبیع سے منفصل ہو، یعنی یہ تو ہم نے شروع میں پہلے اس سے جو مثال ذکر کی تھی وہ تو مبیع کے ساتھ متصل زیادتی کی تھی۔ دوسری مثال یہ کہ جیسے کوئی جانور خریدا، اس میں خیال رکھا اور اس جانور نے بچہ پیدا کر دیا، تو ایسی صورت میں بھی خیار شرط جو ہے وہ ساقط ہو جائے گا۔ اسی طرح ایک صورت یہ ہے کہ جس صاحب نے خیار لے رکھا ہے اس نے مبیع میں یعنی معقود علیہ میں کوئی ایسا تصرف کر لیا جو رضامندی کی دلیل ہو، مثلا کسی چیز کو اس نے خریدا تھا خیار کے ساتھ، اب اس کو آگے بیچ دیا، جب آگے بیچ دیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس عقد پہ راضی ہے، اس لیے ایسی صورت کے اندر جو ہے وہ خیار شرط ساقط ہو جائے گا۔ اسی طرح خیار شرط کا حکم، خیار شرط کا حکم یہ ہے کہ فروخت کنندہ کے لیے خیار ہو تو چیز اس کی ملکیت سے بالاتفاق نکل جاتی ہے، اگرچہ اس کے پاس خیار ہے وہ واپس لے سکتا ہے لیکن چیز اس کی ملکیت سے نکل جاتی ہے، جس کا حاصل یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ چیز ضائع ہو جائے، ہلاک ہو جائے، وہ چیز نقصان اس میں ہو جائے تو وہ سارا نقصان سب کچھ مشتری یعنی خریدار برداشت کرتا ہے، فروخت کنندہ برداشت نہیں کرتا۔ دوسرا حکم یہ ہے کہ خریدار کے لیے خیار ہو تو بائع کی ملکیت سے بالاتفاق چیز نکل جاتی ہے، لیکن خریدار کی ملکیت میں آتی ہے یا نہیں آتی یہ ایک مختلفی مسئلہ ہے۔ تیسری چیز، اگر خیار دونوں کے لیے ہو تو دونوں کی ملکیت مبیع اور ثمن پر باقی رہے گی، کوئی ایک بھی فسخ کرے گا تو فسخ ہو جائے گا، البتہ جو اجازت پہلے دے گا اس کا خیار ختم ہو جائے گا، دوسرے کا باقی رہے گا، یعنی دونوں کے لیے خیار رکھا گیا ہے، وہ بائع نے کہا کہ مجھے بھی خیار ہے، مشتری نے کہا مجھے بھی خیار ہے، اس صورت میں دونوں بائع مبیع کا مالک ہے، مشتری ثمن کا مالک ہے، تو دونوں کے خیار ہونے کی صورت میں کسی کی ملکیت کسی دوسرے کے پاس نہیں جائے گی، سب اپنی اپنی ملکیت پر قائم رہیں گے، یعنی
نہیں، اس میں یہ بات اس طرح سے ہے کہ اگر دونوں کے لیے خیار ہو تو دونوں کی ملکیت مبی اور ثمن دونوں پر رہے گی۔ جب مبی اور ثمن دونوں پر ملکیت رہے گی تو معاملہ اسی طرح سے رہے گا، اور اگر کسی ایک نے بھی جو ہے وہ اپنے خیار کو ختم کر دیا اور معاملے کو نافذ کر دیا تو اس کا خیار ختم ہو جائے گا اور دوسرے کے اوپر جو ہے وہ بات موقوف رہے گی۔ جب دونوں کی طرف سے خیار کا فیصلہ کن حکم آ جائے گا تو اس صورت میں اسی کے حساب سے معاملہ ہوگا۔ اگر وہ دونوں رد کریں گے تو رد ہو جائے گا، دونوں نافذ کریں گے تو نافذ ہو جائے گا۔ یہ مختصر ہم نے خیار شرط کے حوالے سے تفصیلات ذکر کی، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ کی توجہ کا بے حد شکریہ، جزاکم اللہ۔